حضرت سلطان باہو اپنی کتاب عین الفقر میں بیان کرتے ہیں کہ انسانی دل دو اقسام کا ہے، زندہ دل اور مردہ دل۔ اقسام دل دل دو اقسام میں منقسم ہے، ایک دل اہل قلب، دو دل اہل سلب۔ اہل دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منور ہوتا ہے اور زندہ دل کہلاتا ہے، اور اہل دل سلب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مسلوب ہوتا ہے اور مردہ دل کہلاتا ہے، اور دونوں جہاں میں شرمندگی اٹھاتا ہے۔ اور جس شخص کو ذکر قلبی حاصل ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت بڑا حجاب اس کے روبرو پارا پارا ہے، اور بے حجاب ہو کر ذاکر ہمیشہ کے لیے بھر جاتا ہے اور عرش تک پہنچتا ہے، اور دن رات ذوق و مشاہدہ میں رہتا ہے، نہ یہ کہ وہ سرگردہ اور پریشان رہے اور مینڈک کی طرح ٹر ٹر کرے اور لوگوں کے کان پھوڑا کرے۔ ترا شرمندگی زے ذکر یابد کہ دم بستن نہ حب ذکر شاید۔ جو ذکر کرتا ہے اس سے شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ محبت کے ذکر کا تقاضا یہ ہے کہ تو ایک ساتھ بھی خاموش نہ رہے۔ اس تحریر کی وضاحت۔ اس تحریر میں انسانی دل کی روحانی کیفیت اور ذکر الہی کے اثرات کو نہایت گہرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہاں حضرت سلطان باہو نے دل کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ زندہ دل، دل اہل قلب، یہ وہ دل ہے جو اللہ کی یاد ذکر سے ہر وقت روشن رہتا ہے۔ کیفیت جیسے ایک روشن بلب پورے کمرے کو اجالا دیتا ہے، ویسے ہی ذکر الہی سے منور دل انسان کے پورے وجود اور کردار کو روشن کر دیتا ہے۔ مثال حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ یا دیگر اولیاء کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے دل کی دھڑکن بھی اللہ اللہ کی صدا دیتی تھی۔ ایسا دل کبھی غافل نہیں ہوتا۔ دو مردہ دل، دل اہل سلب، یہ وہ دل ہے جس سے ذکر کی مٹھاس چھین لی گئی ہو، سلب کر لی گئی ہو۔ کیفیت ایسا شخص ظاہری طور پر تو زندہ نظر آتا ہے، لیکن روحانی طور پر مردہ ہوتا ہے۔ اسے نہ تو عبادت میں لذت ملتی ہے اور نہ ہی اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ تحریر کے مطابق ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں شرمندگی اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کا مرکز دل خالی ہے۔ ذکر قلبی کی اہمیت اور حجاب کا ہٹنا۔ تحریر میں ایک اہم نقطہ ذکر قلبی یعنی دل سے کیا جانے والا ذکر کا ہے۔ حجاب کا ٹوٹنا۔ انسان اور خدا کے درمیان انا، دنیا پرستی اور گناہوں کے کئی پردے یعنی حجاب ہوتے ہیں۔ جب ذکر قلبی پختہ ہوتا ہے تو یہ پردے پارا پارا یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ عرش تک رسائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جسمانی طور پر آسمان پر چلا جاتا ہے، بلکہ اس کی دعا اور اس کی روح کا تعلق براہ راست عرش الہی سے جڑ جاتا ہے۔ وہ ہر وقت اللہ کے مشاہدے یعنی اس کے احساس میں رہتا ہے۔ مینڈک کی مثال اور ظاہری ذکر۔ حضرت سلطان باہو میں ایک سخت لیکن سبق آموز مثال دی ہے، مینڈک کی طرح ٹر ٹر کرنا۔ وضاحت: بعض لوگ صرف زبان سے ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں بڑا عابد و زاہد سمجھیں، لیکن ان کا دل ذکر سے خالی ہوتا ہے۔ مثال جیسے مینڈک تالاب میں شور مچاتا ہے جس سے دوسروں کو صرف تکلیف ہوتی ہے اور اس کے اپنے وجود کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا، ویسے ہی وہ ذکر جو صرف دکھاوے یا شور شرابے کے لیے ہو وہ بے فائدہ ہے۔ اصل ذکر وہ ہے جو خاموشی سے دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ فارسی شعر کی تشریح۔ تحریر کے آخر میں ایک فارسی شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے: تمہیں اپنے اس ادھورے ذکر پر شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب اللہ کی یاد سے غافل نہ رہو۔ مثال اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ اسے کسی سے بہت محبت ہے لیکن وہ دن بھر میں اسے یاد نہ کرے تو اس کی محبت چھوٹی ہے۔ اسی طرح اللہ سے محبت کا تقاضا ہر وقت کا ذکر ہے۔ خلاصہ: یہ تحریر ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ذکر کو محض لسانی زبان تک محدود رکھنے کے بجائے قلبی روح میں اتارنے کی کوشش کریں، تاکہ دل زندہ ہو سکے اور اللہ سے دوری کے پردے ہٹ جائیں۔